أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إلى آخر السورة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. صدق اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. گفتگو ہماری جاری ہے قیامت کے احوال کو لے کر. ہم نے گزشتہ اور پیوستہ کی مجلس میں یہ دیکھا کہ سور پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ پھونکے جانے کے بعد ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ پھونکنے کے بعد ساری انسانیت اور ان سے جڑی ہوئی چیزیں سب بحیات ہو جائیں گی. اور کس انداز سے محشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے، اور محشر کا میدان کیسے ہوگا، کیسے آسمان اور زمین کو بدل دیا جائے گا، اور اسے لے کر بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی. عزیز ساتھیوں، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں جن کا تعلق یوم القیامت سے ہے، انہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں قیامت کی شدت اور قیامت کی ہولناکی کا بھرپور علم ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض آیتیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی اور اس وقت جو گھبراہٹ ہوگی، جو شدت ہوگی، اسے اللہ نے کیسے تصویر کشی کی ہے. اللہ نے سب سے پہلے قیامت کے لیے بہت سارے نام قرآن میں رکھے ہیں. قرآن کے لگ بھگ 30 سے زیادہ قرآن میں اللہ نے قیامت کے نام بتائے ہیں. کبھی اللہ نے کہا یوم القیامہ، کبھی اللہ نے کہا الیوم الآخر، کبھی اللہ نے کہا یوم التغابن، کبھی اللہ نے کہا یوم التناد، کبھی اللہ نے کہا یوم الطلاق. ایسے مختلف نام اللہ نے قیامت کے لیے رکھے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس دن کی شدت کو بیان کرنے کے لیے بھی اس قیامت کے لیے دوسرے اوصاف کا اللہ نے استعمال کیا. ایک جگہ اللہ نے کہا کلا انہم یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. اللہ نے کہا یہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں جلدی کرنا بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ دنیا کے بعد ایک وزندار دن کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہاں قیامت کے لیے جو جملہ استعمال کیا وہ یہ کہ وزندار دن. وزندار
دن. ایک جگہ اللہ نے کہا لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بڑا دن، وہ زبردست دن جب لوگ اللہ کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے. تو اللہ نے یہاں کہا یوم عظیم. ایک دوسرے اللہ نے کہا یوم عسیر، بڑی مشکلات کا دن، بڑی دقتوں کا دن، بڑی پیچیدگیوں کا دن. اللہ نے کہا یوم عسیر وعلی الکافرین غیر یسیر، اور یہ دن کفار پر کوئی آسان نہیں ہونے والا ہے. تو ان اوصاف کے ذریعے سے ہم اس دن کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کر کے. اور اس دن کا رعب اور اس دن کی ہول دھڑکیاں، اس کے بارے میں دیکھیے اللہ نے کہا ایک جگہ تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. ڈرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یوم محشر کا مالک ہے، اور وہ دن انتہائی سختی کا دن ہوگا اور بہت بڑا دن ہوگا، اور وہ دن لوگوں کے حالات بہت ہی خطرناک ہوں گے. اس دن لوگوں کو غلودگی جیسی آ جائے گی، غشی میں ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ قسم کا نشہ ہے. بعد میں انہیں بتایا جائے گا کہ شدت کے ماحول کو دیکھ کر انہیں غنودگی آ گئی ہے، انہیں ایک نشہ جیسا ہو گیا ہے، جبکہ وہ نشہ نہیں ہے. وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ کوئی نشے ور چیز انہوں نے استعمال نہیں کی ہے، یہ اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ دن بہت ہی شدید اور سختیوں کا دن ہوگا. اسی طریقے سے اللہ نے جو ارشاد فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. کیا بات بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کہتا ہے اے لوگو یہ مت سمجھو کہ اللہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، خاص طور پر ظالموں کے عمل کو لے کر. ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض ظالم ہیں، بعض زبردستی کرنے والے ہیں، بعض لوگوں پر رعب دبدبہ جمع کرنے والے ہیں، خوب لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کے اس رویے کو دیکھ کر بعض لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی انہیں کوئی پکڑنے والا نہیں کیا؟ اتنے سال ہو گئے، اتنے لوگوں کو اس نے مار دیا، اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، اتنی لوگوں کی انہوں نے دولت برباد کر دی، کوئی انہیں پکڑنے والا نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ کا کیا بہترین جواب دیتا ہے، کہتا ہے فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے لوگو، تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ اللہ ظالمین کے تعلق سے غفلت میں پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ سبحانہ وتعالی تو صرف انہیں مہلت دے رہا ہے، اس دن کے انتظار میں ہے جب لوگ ہولناکی کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے. تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم. اور اس دن جب آئے گا تو اپنے سروں کو سکڑ کر بیٹھے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم. اور ایسی حالت ہوگی کہ پلک جھپکنا بھی وہ برداشت نہیں کریں گے، اتنا ڈر ہوگا. آدمی اپنی آنکھوں کو اس وقت کھلے کا کھلا چھوڑ دیتا ہے جب اسے ایسی چیز دیکھنے کو ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے، آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ پلک جھپکنا بھی پسند نہیں کریں گے، بلکہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ اتنا ہول دھڑکے والا دن ہوگا. مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اور ان کے دل ہوے کی طرح ہو جائیں گے اور ہوا کی طرح اڑ جائیں گے، ہوش و حواس ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اس دن کے لیے اللہ ان ظالمین کو چھوڑا ہوا ہے. تم ان ظالمین کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ کوئی انہیں پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان ظالمین کو مہلت دی ہوئی ہے تاکہ اس دن جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی، دل اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس دن کے انتظار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسرے کا ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالمین کو تھوڑا مہلت دے دیجئے. ان ظالمین کو
ان ظالمین کو مہلت دے دیجئے، وقت دے دیجئے، یوم الآزفہ، ان قریب آنے والے دن تک۔ اللہ نے دیکھیے یہاں پر قیامت کے بارے میں کہا آزفہ، قریب آنے والا دن۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اللہ اکبر، جب دل حلقوں کے پاس اٹک جائیں گے اور وہ صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں پائیں گے، کڑوے گھونٹ نکل رہے ہوں گے اور ان کے دل حلقوں کو آ گئے ہوں گے، یعنی یہ اس وقت ایسے آدمی کو محسوس ہوتا ہے جب انتہائی ڈر کا ماحول ہوتا ہے، انتہائی ڈر کا ماحول ہوتا ہے، ہول دھڑکے کا ماحول ہوتا ہے، ہول ناکی کا ماحول ہوتا ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل حلق میں اٹک گیا ہے، دل حلق میں اٹک گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان مشرکین کو ان قریب آنے والے دن تک مہلت دے دیجئے، اس دن ان کے دل ان کے حلقوں میں اٹک جائیں گے، ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ نے کیسے اس دن کی شدت کو بیان کیا ہے۔ ایک دوسرے کا اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَالسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، یہ جو کافر ہے انہیں اس دن، قیامت کے دن ایسا ہولناک ماحول دیکھنے کو ملے گا جب بچوں کے بال سفید پڑ جائیں گے۔ اللہ نے کہا یجعلون الولدان شیبا، بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے، وہ اتنے شدت کا دن ہوگا۔ یہ سب اوصاف اللہ نے استعمال کیا تاکہ پڑھنے والے کے دل میں اس دن کی شدت، اس دن کی وہ ہولناکی کا اثر پیدا ہو۔ والسماء منفطر بہ، اس دن آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ تو قرآن کے آیاتوں میں دیکھیے عزیز ساتھیو، اللہ نے کیسے کیسے قیامت کے دن کی وہ شدت کی تصویر کشی کی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ یہ جو عرب ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے حسب نسب کو لے کر بڑا فخر ہوتا ہے، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہمارے یہ داستان ہے، ہم نے ایسے ایسے موقع پر لڑائی کے میدان میں ایسی ایسی شجاعتیں دکھائی ہیں۔ تو یہ عربوں کے پاس اپنے نسل کو لے کر، اپنے قبائل کو لے کر فخر ہوتا تھا نا۔ تو اللہ یہاں کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اب جب سور پھونک دیا جائے گا، یاد رکھنا اس وقت کوئی قبیلہ قمہ نہیں ہے، کوئی بڑا قبیلہ ایک یہاں ہوگا ہی نہیں، نسل ختم ہوگی، بس سب اپنے اپنے انداز میں ہوں گے، کوئی اپنا قبیلہ اسے ساتھ نہیں دے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اللہ دیکھیے بہترین کیا بات کر رہا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ اہل علم نے کہا الصاخہ کا مطلب ایسی چیخ، الصاخہ کا مطلب ایسی چیخ جو آدمی کے کان کو پھاڑ دے گی۔ اور قیامت کے دن جب یہ تبدیلیاں آسمان زمین میں آ رہی ہوں گی، اس وقت یہ چیخ بھی سننے کو ملے گی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ جگہ اللہ نے کئی جگہ کہا ہے۔ اور ایک ہولناک ماحول ہوگا اور ایک بھیانک چیخ ہوگی، ایک بھیانک چیخ ہوگی۔ تو یہاں اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب چیخ آئے گی سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن آدمی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گا، آدمی اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگے گا، آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگے گا، ہر آدمی کو چھوڑ کر یہ چاہے گا کہ اکیلا رہیں، کیونکہ یہ سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اس کی نیکیوں کو لینے کے لیے، اس کے لیے ایک وبال جان بن جائیں گے۔ تو یہ سب کو چھوڑ کر بھاگے گا، معنی یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ کھڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہ تنبیہ کی ہے کہ قیامت کے دن آپ کا نہ کوئی یار ہوگا، آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی قبیلہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا،
نہ کوئی تمہاری نسل تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی، نہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی، نہ تمہارے بچے، نہ تمہارے باپ، نہ تمہارے کوئی رشتہ دار، نہ تمہارا کوئی دوست و یار، کوئی نہیں ہوگا، تم اکیلے ہوگے. یو آر آن یور اون، تم اکیلے ہوگے. اب تمہیں ساری چیزوں کو اکیلے ہی جھیلنا ہے. یہ بادشاہوں کو نوکر چاکروں کی عادت ہوتی ہے نا. یہ لیڈروں کو حوالی موالیوں کی عادت ہوتی ہے کہ چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا. باپ ہے تو اس کے بچے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کوئی اس دن گھیرنے والا نہیں ہوگا، تم اکیلے ہوگے. یہ سارے ہولناکیاں، یہ سارے مناظر تمہیں اکیلے دیکھنے ہوں گے. یہاں پر کوئی مددگار تمہیں ساتھ نہیں دے گا. اور اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرما دے گی، کتنی زبردست بات. قیامت کے دن کافر یہ چاہے گا ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. کافر تو یہ چاہے گا کہ اگر اس کے پاس زمین بھر سونا ہو، یہ زمین بھر سونے کو بطور فدیہ دے کر اس دن اپنے گردن کو رہا کر لے. اللہ نے قرآن دیکھی جگہ کہا یود المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ. اللہ کہتا ہے کہ جو مجرمین ہوں گے اس دن کہیں گے کہ میرے پاس سونا ہوگا تو سارا سونا دے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا. اگر میرے پاس میرا کوئی بھائی مددگار ہو تو اس کی مدد سے اپنے آپ کو بچا لوں گا. فلاں آئے گا، اس کی مدد ملی تو اس کے آڑ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. بیوی کے آڑ میں، بھائی کے آڑ میں یہ مجرم چیخے گا. اللہ کہے گا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى. اللہ کہے گا کہ نہیں نہیں بھائی، تمہارا انتظار تو لظا کر رہا ہے. لظا جہنم کا ایک نام ہے. جب اس کی آگ اودی پڑ جائے، دیکھیے آگ میں ایک آگ ہے پیلی، ایک آگ ہے اودی جس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب آگ اودی پڑ جائے تو اسے لظا کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ان چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہارا تو انتظار لظا کر رہی ہے. وہ تمہارے چمڑیوں کو جلانے کے لیے منتظر ہے. جو بھی اس کے پاس پھنسے گا بچے گا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے مشرکین کے ایک ایک منظر کا بھی ذکر کیا. اور قیامت کی شدت میں اضافہ کرنے کے لیے، قیامت کی شدت میں اللہ حفاظت فرمائے، اضافہ کرنے کے لیے دیکھیں اللہ نے کیا کہا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. اللہ نے کہا یہ جو فرشتے، یہ جو جبرائیل اللہ کے پاس اڑ کر جاتے ہیں تو ان کی ایک دن کی مدت دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہے. کتنے؟ 50,000 سال کے برابر ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا فاصبر صبرا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریے گا. تو 50,000 سال ایک دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا لمبا عرصہ کیسے زندہ رہ پائیں گے؟ ہماری تو زندگیاں 60 70 سال 100 سال کی ہے. 50,000 سال تک کیا ہم اس دن زندہ رہیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، جب انسان دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اس کے جسم کو بدل دیا جائے گا، آسمان زمین بدل دی جائے گی، اور اس کے جسم میں اتنی تو طاقت آ جائے گی کہ وہ کھڑ کے ان عذابوں کو جھیلیں. اور وہ انسان 50,000 سال تک اس دن کھڑا رہے گا. 50,000 سال تک اس دن کھڑا رہے گا. تو اندازہ لگا سکتے ہیں ساتھیوں کہ کیا شدت کا ماحول ہوگا. اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اس شدت کے دن محفوظ رکھے. اور میں آپ کو بار بار بتاتے چلا جا رہا ہوں کہ یہ جو شہداء ہوں گے انہیں یجار من الفزع الاکبر، جب یہ ہول دھڑکی کا ماحول ہوگا، یہ بھیانک ماحول ہوگا، اس ماحول میں اگر کسی کو امن ملے گا، بڑے اطمینان سے جو کھڑا ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہوگا، جو انبیاء علیہم السلام کے ان پیروں میں سے ہوگا جنہیں صدیقین، شہداء و صالحین کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ ہوگا، اس ٹیم کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، تو وہ اس دن بڑے اطمینان سے کھڑا ہوگا. تو ایسے لگتا ہے کہ اس دن جب سارے لوگ ان چیزوں کو جھیل رہے ہوں گے،
بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اطمینان سے، چین سے، سکون سے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اس اطمینان اور اس چین و سکون کا مستحق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک ایک واقعات، جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو اس دن اہم کام کیا ہوں گے، اس دن آسمان زمین میں اہم تبدیلی کیا ہوگی، اس کا بھی ذکر اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ کہ ساری زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہتھیلی میں لے لے گا، اپنے قبضے میں لے لے گا۔ والسماوات مطویات بیمین، دیکھیے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ فسبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگوں نے اللہ کا جیسے قدر کرنا ہے ویسے قدر نہیں کیا۔ کتنی صحیح بات ہے۔ ہم انسان چاہے جتنے بھی نیک ہو جائیں، چاہے جتنے بھی اللہ کے قریب ہو جائیں، حق یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا نہیں ہوا، حق یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کو جیسی عزت دینی ہے، اللہ کی جیسی عبادت ہونی ہے، اللہ کی جیسی بڑائی ہونی ہے، اللہ کی جیسی عظمت بیان کرنی ہے، ویسی انسانوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، یہ جتنی بھی زمین ہے قیامت کے دن اللہ کے قبضے میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ جو آسمانیں ہیں، سماوات کہا گیا ہے، آسمانیں، یہ آسمانوں کو مطویہ بنا دیا جائے گا۔ مطویہ کہتے ہیں ایک فولڈر کو، پیپر کو آپ جب فولڈ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مطویہ۔ تو یہ سارے آسمان اللہ کے ہاتھ میں گویا کہ ایک پرچہ ہے جسے فولڈ کر دیا گیا ہے، جسے اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، جسے اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ ہوگا ضرور، کیسے ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم آسمان کو فولڈ کر دیں گے، جیسے ایک کتاب لکھنے والا اپنے پیپر کو فولڈ کرتا ہے، اللہ نے ایسے ہی کہا کطی السجل، سجل کہتے ہیں لکھنے والے کو، جو آدمی پیپر لکھ کے، خط لکھ کے جیسے وہ فولڈ کرتا ہے ویسے ہم آسمان کو فولڈ کر دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے زندگی کو ایجاد کیا ویسے دوبارہ کرنے والے۔ اس آیت کے ذریعے سے اہل علم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ ریسٹارٹ کرے گا، دوبارہ زندگی ریسٹارٹ ہوگی۔ اب اس کے پیچھے کتنے سال ہوں گے، وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلے شروع کیا ویسے واپس کرنے والے ہیں۔ وعدا علینا، یہ تو ہم پر وعدہ ہے، ہم پورا کر رہیں گے، یہ تو ہم پر وعدہ ہے، ہم پورا کر رہیں گے۔ انا کنا فاعلین، ہم اسے ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں، کر گزرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو موڑ کر اپنے ہاتھ میں لے کر اس دن کہے گا انا الملک، انا الملک، میں بادشاہ ہوں آج کا۔ این ملوک الارض، زمین کے وہ بادشاہ کہاں گے بھائی؟ زمین میں جن لوگوں نے سینہ ٹھونک ٹھونک کے کہا کہ یہ میری بادشاہت ہے، میں اس علاقے کا بڑا ہوں، میں اس علاقے کا سردار ہوں، یہ سارے میرے ماتحت ہیں، سب پر میرا قبضہ ہے، جن لوگوں نے فخر کیا، جن لوگوں نے غرور کیا، جن لوگوں نے تکبر کیا، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ للکارے گا، کہے گا انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں گئے زمین کے وہ بادشاہ؟ کہاں گئے وہ زمین کے بادشاہ؟ یعنی اشارہ یہ ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں چلے گی۔ اب یہاں پر سب بندے ایک ہیں، سواسی ہیں۔ اب یہاں پر کوئی کسی پر کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا، کوئی کسی کی نہ مدد کر سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سب اللہ کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے کھڑے ہونے کا منظر ہوگا۔
ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو اپنے ہاتھ میں فولڈ کرنے کے بعد کہے گا انا الملک این الجبارون انا الملک این المتکبرون، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی ایک اکیلا بادشاہ ہوں، این الجبارون، کہاں گئے وہ زبردستی کرنے والے، کہاں گئے وہ ظالم لوگ، کہاں گئے وہ ظالمین جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، وہ این المتکبرون، کہاں گئے وہ تکبر کرنے والے۔ اسی روایت میں آتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو اپنے الٹے ہاتھ میں لے لے گا اور کہے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے وہ زبردستی کرنے والے، کہاں گئے وہ ظلم کرنے والے، کہاں گئے وہ تکبر کرنے والے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا غضب بتائے گا۔ عزیز ساتھیو، انبیاء علیہ السلام بالاتفاق کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوں گے۔ اللہ کا غضب، غصہ چوٹی کو پہنچا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کہیں گے آج جو اللہ کو غضب پہنچا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا نہ اس کے بعد آنے والا ہے۔ تو زمین میں جتنے بھی ظالمین ہیں انہیں غیظ و غضب کے اس ماحول میں انہیں للکارا جائے گا، گویا کہ انہیں چھیڑا جائے گا کہ بھائی چلو بتاؤ تم نے زمین میں جو کچھ کیا، چلو اب کر کر دکھاؤ۔ اب تم سے پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، لفظ لفظ کا حساب لیا جائے گا، منٹ منٹ کا حساب لیا جائے گا۔ اب اس دن کوئی بچنے والے نہیں ہیں۔ ایک یہودی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گفتگو کرنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ اس نے کہا یا محمد، اے محمد، اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں کو ایک انگلی میں پکڑے گا۔ پھر اس نے کہا زمینوں کو اللہ دوسری انگلی میں رکھے گا۔ پھر اس نے کہا یہ پہاڑوں کو تیسری انگلی میں رکھے گا۔ پھر جھاڑ پیڑ پودوں کو ایک دوسری انگلی میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کو ایک انگلی میں رکھے گا۔ اور جیسے ہی یہ ہو جائے گا یہ کہے گا انا الملک، میں آج کے دن کا بادشاہ ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا وہ یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیتے ہیں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتے نظر آتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم ایسے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مسکراتے ہیں، ہنستے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتیں دکھتی نہیں ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتیں دکھ رہی ہیں تو موضوع ایسا ہے، یعنی یہ کہ یہ یہودی ہے، بولنے والا یہودی ہے، کافر ہے، لیکن اس نے جو کہا سچ کہا۔ اس کے پاس جو انفارمیشن ہے بالکل صحیح ہے، قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ ایک ایک انگلی میں آسمان، زمین، پیڑ پودے، تمام مخلوقات، پہاڑ، ہر چیز ایک ایک انگلی میں ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور بادشاہ نہیں۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں اس دن کا کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسا، وہ اس لیے کہ یہودی نے جو کہا بالکل صحیح کہا، یہودی نے جو کہا بالکل صحیح کہا۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل کے مجلس میں ہم نے بتایا یہودی قیامت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ یہودی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے یہودیوں میں کئی فرقے ہیں، ان میں سے اکثر فرقے قیامت کا انکار کرتے ہیں اور بعض فرقے قیامت کو مانتے ہیں۔ آج حالیہ جتنے بھی یہودی ہیں ان میں اکثر و بیشتر قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کے جو بھی حاکام، ان کے جو بھی پادری ہیں، ان سے قیامت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قیامت کو لے کر 5 اوپینینز ہیں، اختلاف ہے ہمارے پاس، قیامت کو لے کر اختلاف ہے، ہم کوئی چیز یقینی نہیں کہہ سکتے۔ ان کی ساری باتیں یہ ہے کہ سزا وہ جو بھی ملنے والا ہے وہ زمین ہی ملنے والا ہے، قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آج کی یہودی، یہ جو یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کا یہ عقیدہ تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، اس پر موافقت کا مہر لگایا۔ تو اسی طریقے سے ساتھیوں قیامت کے دن جو آسمان زمین میں جو تبدیلیاں رونما ہوں گی ان میں سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ اڑانے، زمین کو چکنا چور کرنے کا، زمین کو چکنا چور کرنے کا۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو کہ بالکل خاموش ہیں،
सन्नाटा है। नहीं भाई, ये पहाड़ उस दिन अबरों की तरह तेज चलने वाले हैं। किस दिन? क़यामत के दिन। ये जो पहाड़ जो खामोश है, लगता है कि कई सदियां हो गई ये ठस से मस नहीं हुए। अल्लाह क़यामत के दिन इन पहाड़ों का रैल निकालेगा, ये पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तुन वाहिदा व हुम्मिलतिल अर्दु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा। जब क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा, उस दिन ज़मीन अपना बोझ निकाल फेंकेगी और पहाड़ और ज़मीन दोनों को कूट दिया जाएगा, दोनों को कूट दिया जाएगा, रेजा रेजा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बड़ा ही अजीब व गरीब माहौल है। एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबन महीला। अल्लाह कहता है उस दिन ज़मीन को इतना हिलाया जाएगा, इतना हिलाया जाएगा, ये जो बड़े बड़े पहाड़ जो दिखते हैं ये बालू की तरह नीचे उतर जाएंगे। आप देखते हैं बालू का जो ढेर होता है, आप नीचे से थोड़ा हिलाइए, पूरा ढेर नीचे उतर जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है पहाड़ों के साथ यही मामला होने वाला है। ज़मीन को इतना झटका दिया जाएगा, इतना ज़मीन को हिलाया जाएगा, ये पहाड़ बालों की तरह, ये जो चोटियां हैं पहाड़ों की, ये सब नीचे उतर के आ जाएंगी, पहाड़ बालू की तरह हो जाएंगे। बालू तो दूर की बात, अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमाया, अल कारिआ मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ यौमा तकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूश। अल कारिआ, खटखटाने वाली, क़यामत का एक नाम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क़यामत के इस मंज़र को अच्छी तरीके से समझाने के लिए इसके मुख्तलिफ नाम दिए कुरान में। अल कारिआ, अल हाक़ा, अस्साख़ा, अत्ताम्मा। अब पढ़ते जाइए। जैसे मैंने आपको बताया 30 से ज़ायद नाम है। कितने? 30 से ज़ायद नाम है इस एक दिन के लिए, और मुख्तलिफ नाम है। इन नामों को लेकर आप बैठेंगे, क़यामत को समझ जाएंगे आप। कहा यौमुत तगाबुन, धोखे का दिन। लोग आएंगे, बड़े बड़े आमाल, समझेंगे कि मैंने माशाअल्लाह क्या कुछ नहीं किया, कितने रमज़ानों में मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ी है ना, क्या कुछ सदक़े मैंने नहीं किए। ये सोचकर साहब क़यामत के दिन आएंगे, वो दिन उसके लिए धोखे का दिन होगा। उसके आमाल को फूंक कर उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास बुनियादी तौर पर अक़ीदे के मामले में, दूसरे मामले में इतने कोताहियाँ, इतने खामियाँ होंगी, उनके सामने इन आमालों का कोई वज़न नहीं होगा। अल्लाह ने कहा यौमुत तगाबुन, लोग समझेंगे कि बहुत आमाल हैं। जब हाथ में आमाल नामे दिए जाएंगे, वो उठाकर पड़ेगा कि इसके आमाल बहुत कम हैं, बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं। ये साहब ने समझा होगा कि ज़मीन में मैंने वो काम किए, वो खैरात किए, वो नेकियां जमाई, ये तो नेकियों को इन्होंने गिना होगा ना, इसलिए समझेंगे कि नेकियां ज़्यादा है। और क़यामत के दिन जब आमाल नामे हाथ में सौंपे जाएंगे, उन आमाल नामों को खोलकर जब ये पढ़ेगा, तो इसने तो नेकियों को गिना था, इसे तो चाहिए था कि बुराइयों को गिने। अगर वो बुराइयों को गिनता तो उसे डर पैदा होता। जो नेकियों को गिनता है उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। इसलिए मोमिनीन का शेवा है कि वो नेकियों को नहीं गिनते, बल्कि वो गिनते हैं उनके गुनाहों को, वो गिनते हैं उनकी लग़ज़िशों को, वो गिनते हैं कि इतना वक्त मैंने इबादत क्यों नहीं किया। अब ये जो धोखे में पड़ने वाले होंगे, वो तो कहेंगे कि भाई मैं तो माशाअल्लाह रमज़ान में मैंने तरावी पढ़ी, मैंने फ़लाँ काम किया, लेकिन ये साहब भूल गए होंगे कि उन्होंने अपने माल में क्या क्या गलतियाँ की, अपने आदात व अतवार में क्या क्या गलतियाँ की, अपने मुआमलात में कहाँ कहाँ इनसे लग़ज़िशें हुई, इन चीज़ों को भूल गए होंगे। इसीलिए मोमिन जो होता है वो अपने गुनाहों पर कड़ी नज़र रखता है और नेकियां करता है, भूल जाता है। नेकियां करता है, भूल जाता है, वो गिनता नहीं। नेकियां कर, भूल जा, यही तरीक़ा है। बुराई कर, हमेशा उसे याद रख, हमेशा उसे याद रख। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ गर्म कलामी कर ली, कुछ गर्म बात कर ली, कुछ नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ये कैसे आपने मान लिया, है ना। कहते हैं कि सारी ज़िंदगी, उसके बाद वो लगभग 13 से 14 साल जिंदा रहे, सारी ज़िंदगी हर रोज़ उस गलती को याद करते थे कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इंसान गलती को हमेशा याद रखता है, नेकियों को भुला देता है।
تو اللہ نے کہا یوم التغابن، دھوکے کا دن، یوم التناد، اس دن لوگوں کو بار بار پکارا جائے گا، بولا جائے گا کہ کہاں ہے زنا کرنے والے، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کہاں ہے فلاں فلاں بلاری کرنے والے، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کہاں وہ نیکیاں کرنے والے، چلو آگے بڑھو، تمہارے لیے عزت کا انتظار کیا جا رہا ہے نا. تو لوگوں کو بلانے کا دن. تو گفتگو ہماری چل رہی تھی پہاڑوں کو لے کر. اللہ نے کہا والقارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کھٹکھٹانے والی چیز ہے نا. اس دن آوازیں ہوں گی، زمین پورے آوازیں نکالیں گی، کیونکہ نظام بدل رہا ہوگا، آسمان زمین بدل رہے ہوں گے، تو ہائی کوالٹی کریشز ہوں گے آسمان اور زمین کے، پہاڑوں کے، چٹانوں کے، تو آوازیں، چیخیں چاروں طرف سنائی دیں گے. تو وہاں پر اللہ نے کہا القارعہ، کھٹکھٹانے والے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، وہ دن ہوگا، وہ دن ہوگا جب پہاڑ بالو نہیں، پہاڑ روئیوں کی طرح، روئی ہے نا، روئی، یہ پہاڑ روئیوں کی طرح پھونک کر اڑا دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ پہاڑ روئیوں کی طرح پھونک کر اڑا دیے جائیں گے. بڑا ہی عجیب و غریب ماحول ہے. یہ پہاڑوں کے تعلق سے اللہ نے خوب کہا. ایک جگہ اللہ نے کہا یسألونک عن الجبال، یہ لوگ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا ماجرا ہے، پہاڑوں کا کیا مقصد ہے. ان لوگوں نے پوچھا، پہاڑ چونکہ خاص طور پر مکہ میں ہر جگہ پہاڑ ہیں، سارے مکہ میں 100 سے زیادہ پہاڑ ہیں، اور سارے جزیرۃ العرب میں 1000 سے زیادہ پہاڑ ہیں، ہے نا. تو یہ جو عرب ہیں وہ پہاڑوں کو لے کر ہمیشہ سیریس ہوتے ہیں. تو یہ ایک بار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ پہاڑ کا کیا ماجرا ہے. تو وہ پوچھ یہ رہے تھے کہ پہاڑوں کے کیا فائدے ہیں، پہاڑ کیا ہے. جواب انہیں دیا گیا قل انسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی انہیں اللہ نے کہا کہ بھائی ان کی جواب دینے کی کیا ضرورت ہے. جواب یہ ہے قل انسفها ربی نسفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان پہاڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ریزہ ریزہ کرنے والا ہے. اب تمہیں بڑا دکھ رہا ہے، اب تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑی مخلوق ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہو نا. اس کی طاقت کئی گنا زیادہ ہے. یہ طاقت والی چیز، یہ مضبوط چیز کا عالم قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے. انسفها ربی نسفا، مار مار کے ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، جب انہیں مار مار کے ریزہ کر دیا جائے گا، انہیں روئی کی طرح پھونک کر اڑا دیا جائے گا، تو وہاں پر صرف صاف چٹیل زمین ہوگی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ تم ادھر کوئی گڈھے دیکھو گے، نہ تم کوئی ادھر چڑھاؤ دیکھو گے. صاف بالکل فلیٹ کر دی جائے گی زمین، بالکل فلیٹ کر دی جائے گی زمین. تو ایسی ساتھیوں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، ان پہاڑوں کو چلایا جائے گا، ان پہاڑوں کو چلایا جائے گا. یہ پہاڑ چلیں گے اور یہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ سراب جیسے ہو جائیں گے. سراب کہتے ہیں انگلش میں میراج کہتے ہیں. دور سے کچھ نظر آئے گا، اب قریب جائیں گے وہاں کچھ ہے ہی نہیں. دور سے پانی جیسا نظر آئے گا، آپ قریب جائیں گے وہاں کچھ ہے ہی نہیں. بالکل پہاڑوں کا بھی یہی عالم ہوگا. دور سے پہاڑ نظر آئیں گے، جب قریب جا کر دیکھیں گے وہاں مٹی اور بالو روئی کی طرح ہونے کے بجائے کوئی اور چیز نہیں ہوگی. یہ عالم ہوگا پہاڑ کا. یعنی اس لیے پہاڑوں کے بارے میں تفصیل ہے کہ جب پہاڑ کا یہ ماحول ہے، پہاڑ کے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا، پہاڑ کا یہ عالم ہے، تو ہم اور انسان اندازہ لگا لیں کہ ہم کس کھیت کے مولی ہیں اور کس نقطے پر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ نے کہ آسمان کے بارے میں کیا کہا، جو اہم تبدیلیاں ہوں گی آسمان میں بھی ہوگی. اللہ نے کہا آسمان کے بارے میں یوم تمور السماء مورا، بڑا ہی زبردست لفظ ہے. آسمان کے اندر کھل بلی مچ جائے گی، آسمان چھر چھرانے لگے گا، آسمان ہلے گا، آسمان ڈر کے مارے ہلے گا. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وانشقت السماء فكان فيومئذ واهية، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا اور وہ بالکل فالتو چیز نظر آئے گی. عجیب. ایک جگہ اللہ نے کہا كانت وردة كالدهان، یہ جو آسمان ہے یہ آسمان اپنے رنگ بدلتے رہے گا. اب ہم دیکھتے ہیں آسمان بالکل اودا ہے. آسمان آدمی دیکھتا ہے اسے اطمینان ہوتا ہے، چین سکون محسوس کرتا ہے کہ نہیں. راتوں میں کالا ہو جاتا ہے
اور جیسے دن نکل آتا ہے آسمان اودا نظر آتا ہے. قیامت کے دن کانت وردتن کالدہان، یہ آسمان جو ہے نا یہ اپنا رنگ بدلتے رہے گا. کبھی خون کی طرح لال ہو جائے گا، کبھی آگ کی طرح پیلا ہو جائے گا، کبھی زہر کی طرح ہرا ہو جائے گا، کبھی انتہائی شدید سفید ہو جائے گا، کبھی اودا ہو جائے گا. یہ رنگ بدلتے رہے گا، صبح شام یہی کام ہوگا آسمان کا. مانا یہ کہ آسمان اپنے قابو میں نہیں ہے، آسمان پھٹنے والا ہے، آسمان کو چیر دیا جانے والا ہے. یہ منظر ہوگا آسمان کا، اللہ حفاظت فرمائے. تو جی ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھا. اب چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ قیامت کے اس دن کے احوال کو اچھی طریقے سے جاننا چاہتے ہو، قیامت کا وہ دن سور پھونکنے کے بعد لوگ جب کھڑے کر دیے جائیں گے تو آسمان زمین میں جو تبدیلیاں آئیں گی ان تبدیلیوں کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو تم پڑھو سورہ کویرت، سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. ان 3 سوروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کہا کہ ان 3 سوروں کو ضرور پڑھنا. ان 3 سوروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے اس دن کے احوال کی توضیح کی ہے، وضاحت دی ہے. کہا کہ بھائی یہ پڑھ لو، یہ ایسا ہی دن ہوگا. چلیے ان سورتوں میں سے چند آیتوں کو لیتے ہیں اور انہیں پر غور کرتے ہیں. دیکھیے پہلے سورۃ التکویر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ کے اس کی روشنی کو نکال دیا جائے گا. یہ معنی ہے کوورت کا، اسے لپیٹ کے اس میں سے اس کی جان کو نکال دیا ہے. سورج کے ساتھ یہ ہوگا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جتنے بھی ستارے ہیں سب کی روشنیاں چلی گئی ہوں گی. جتنے بھی ستارے ہیں سب کی روشنیاں چلی گئی ہوں گی. تو اس سے بات معلوم ہوئی قیامت کا دن جو ہوگا وہ صرف نہ زمین کے لیے نہیں، نہ صرف ہمارے سولر سسٹم کے لیے، نہ کہ صرف ہمارے گیلیکسی کے لیے، بلکہ یہ قیامت کا دن کس کے لیے؟ یونیورس کے لیے ہوگا. جو کچھ بھی ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ جو ستارے آپ کو دکھ رہے ہیں، آج کا سائنس کہتا ہے جتنے ستارے ہیں یہ سب سورج ہیں. ہر سورج کے سامنے یہ جو پلانٹس ہمارے ہاں گھومتے ہیں ویسے ہر ستاروں کے سامنے یہ پلانٹس گھوم رہے ہیں. ہر ستارہ اپنے اندر ایک سما، اپنے اندر سسٹم رکھا ہوا ہے جن کے سامنے ہزاروں سیارے گھوم رہے ہیں، آج کا سائنس کہتا ہے. اور ایک ستارے سے لے کے دوسرے ستارے تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لائٹ ایئرز کی ضرورت پڑے گی، بہت دور ہے، آج کا سائنس کہتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے جتنے بھی ستارے آسمان میں تمہیں نظر آ رہے ہیں سب کی روشنیاں چلی جائے گی، سب ٹھپ ہو جائیں گے، سب ٹھپ ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پہاڑوں کو بہایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس دن دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بڑی بڑی باتیں بتائی اور ساتھ ساتھ ایسی باتیں بتائی جو عام عربوں کو سمجھ میں آئے، عام لوگوں کو سمجھ میں آئے، ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائنس، آسمان کے سائنس کو اتنا نہیں پڑھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں. ان کے پاس آسمان کے بارے میں اتنے ڈیٹیلز نہیں. وہ تو آسمان کو دیکھتے ہیں کوئی بڑی مخلوق ہے. ان کی ساری زندگی کن سے جڑی ہوئی ہے؟ اونٹوں سے، پہاڑوں سے، پانی سے، جانوروں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اب یہاں یہ کہا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب یہ اونٹوں کو، جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، یہ اونٹوں کو لوگ خیال نہیں کریں گے، کیونکہ عرب ان اونٹوں کا بہت خیال کرتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، چونکہ یہ بچے دینے والے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ ان کی دولت ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو دولت ان کی ہے اسے چھوڑ دیں گے، اتنی خطرناک ہولناک ماحول ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب سارے جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، قیامت کے دن سارے جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا. یہ جانور بھی آئیں گے عزیز ساتھیوں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جانور آئیں گے اور اس آدمی کو رون دیں گے جس کے یہ جانور تھے اور یہ صاحب ان جانوروں کا زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. اونٹ آئے گا اس کے پینٹ کو رون دے گا، اور بیل آئیں گے اس کے ہاتھ پیر کو کوٹیں گے کیونکہ اس نے ان جانوروں کو اپنے پاس رکھا لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی. بہرحال یہ الگ بحث ہے.
تو جانور جمع کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی. اللہ اکبر. جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی. سمندر تو پانی ہے، اس میں آگ کہاں سے لگے گی بھائی؟ سمندر پانی ہے، پانی میں آگ لگتی نہیں ہے. لیکن دیکھیے اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی. کیسے سمندر میں آگ لگا دی جائے گی؟ تو اہل علم نے کہا یہاں پر سجرت سے مراد یہ کہ پہلے زمین میں دھوپ اتنی پڑنے کی وجہ سے زمین کا پورا پانی سوکھ جائے گا، بعد میں پھر پانی جمع ہوگا. یہ پانی وہ پانی نہیں ہوگا جو دنیا کا ہوتا ہے. یہ پانی میں ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر فیول آ گیا ہوگا، اور ان پانیوں میں آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. سمندر میں آگ چاروں طرف ہوں گے. اللہ اکبر. بڑا ہی عجیب و غریب منظر. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ہاں اس دن ہر کیٹیگری کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. مشرکین کو مشرکین کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، شیعہ کو شیعوں کے ساتھ، سنیوں کو سنیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ، فلم ایکٹرز کے پیچھے پھرنے والوں کو ان کے ساتھ، ہے نا، دوسری دنیاوی چیزوں کو خواہش مند کرنے والوں کو ان کے ساتھ، جو جسے پسند کرتے تھے، جو جیسے دوسروں سے ملتے جھلتے تھے، ان تمام کو کیٹیگرائز کیا جائے گا. سب کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. سب کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. یہ صاحب کہیں گے کہ بھائی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. نہیں، زمین میں تو تمہارا دل ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، زمین میں تو تم انہیں بڑا مانتے تھے، زمین میں تو تم انہیں سردار مانتے تھے، تو چلو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ قسم کی ذلت ہوگی، یہ قسم کی ذلت ہوگی. منافقین کے ساتھ منافقین کو جوڑ دیا جائے گا، اور مومنین کے ساتھ مومنین کو جوڑ دیا جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو انبیاء کے ساتھ کر دے. آمین یا رب العالمین. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پھر عربوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے. اس دن زندہ دفن کر دی گئی بچیوں کو پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ جو عرب تھے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اگر ان کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہو، ان لڑکیوں کو کیا کرتے تھے؟ پالتے پوستے نہیں تھے، بلکہ ان کا کلچر یہ تھا کہ لڑکی کی پیدائش ان کے لیے ایک عار، ایک شنار، ایک بے عزت کی بات تھی. تو کرتے کیا تھے؟ زندہ ان بچیوں کو دفن کر دیتے تھے. اگر لڑکا پیدا ہو تو خوشی ہوتی، جب لڑکی پیدا ہو تو اسے ذلت سے اس کا سر جھک جاتا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جبکہ دونوں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہیں. اسلام ہے جس کی آمد کی وجہ سے عورتوں کو عزت ملی. اسلام ہے جس کی آنے کی وجہ سے عورت کا مقام ساری دنیا کو معلوم ہوا، عورت کی عزت بڑھی، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا، عورت کی دیکھ بھال مردوں پر واجب قرار دی گئی، عورت کی حفاظت ہر اعتبار سے اسلام نے کیا. ورنہ جاہلیت کے زمانے میں دیکھیے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ویسے ظالم موجود تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ان بچیوں کو اٹھا کر اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھے گا کہ تمہیں کس نے قتل کیا، اور تمہارا آخر گناہ کیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا. مانا یہ کہ جن لوگوں نے قتل کیا ان کے ساتھ اب بہت ہی برا ہونے والا ہے. انہیں اٹھا کے جب پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے فلاں آدمی نے قتل کیا نا، کس لیے قتل کیا، تم نے کیا غلطی کی؟ کچھ بھی غلطی نہیں. اب اس کے بعد کسے بلایا جائے گا؟ قاتل کو بلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو حشر ہوگا اللہ حفاظت فرمائے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس دن اعمال نامے لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، لوگوں کے پاس ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، ہاتھوں میں دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کو رگڑ دیا جائے. کشطا، کشطو کہتے ہیں رگڑنے کو، آسمان کو رگڑ دیا جائے گا. دیکھیں آسمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کچھ کرنے والا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ پھاڑ دیا جائے گا، کبھی کہا جاتا ہے کہ چیر دیا جائے گا، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ اسے رگڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اس کے بعد
جہنم کے آگ میں اضافہ کر دیا جائے گا. ایسے لگتا ہے کہ جہنم اپنے انداز سے جل رہی ہوگی. جیسے ہی قیامت قائم ہو جائے گا جہنم کے اندر اور ایندھن ڈالا جائے گا اور فیول ڈالا جائے گا اور اسے آگ جلایا جائے گا. اور جہنم کے پاس تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، جب اسے جلایا گیا تو جہنم نے پوچھا کہ اللہ تو مجھے دہکاتا اتنا کیوں ہے، اتنی آگ، اتنا غیظ و غضب کس لیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ جیسے ہم نے تمہیں دہکایا ہے، جیسے ہم نے تمہیں بھڑکایا ہے، جیسے ہم نے تمہیں لگایا ہے، ویسے ہم تیرا پیٹ ہم بھریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس کے بعد جہنمیوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا جائے گا. اور لوگ جہنم میں کیسے گریں گے؟ جہنم میں لوگ داخل نہیں ہوں گے، جہنم میں لوگ پھینکے جائیں گے. سر ان کا نیچا ہوگا، پیر ان کے اوپر ہوں گے، جہنم میں جھونکے جائیں گے، جہنم میں پھینکے جائیں گے. اور جب جہنم کے پیٹ میں لوگ گریں گے جہنم انہیں خوب کھائے گی، خوب کھائے گی، خوب کھائے گی. پھر کہے گی کہ اے اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، حل من مزید، اور جہنمی ہیں، اور جہنمی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے. اور جیسے ہی قدم مبارک جہنم میں رکھا جائے گا جہنم کہے گی قطن قط، قطن قط، اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، اے اللہ اب تو نے تیرا وعدہ پورا کر لیا ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کے آگ میں اضافہ کیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور اس کے بعد جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جنتیوں کے لیے قریب کر دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا اعمال کیا ہے، اس کے کتنے نیکیاں ہیں اور اس کی کتنی برائیاں ہیں، سب نفس کو معلوم ہو جائیں گے، ہر آدمی. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے ایک دوسرے موضوع کا آغاز کرتا ہے. دوسرا موضوع کیا ہے حضرت ساتھیوں، وہ بھی آئے گا. تو موضوع کے آغاز کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے اور قسم میں کہتا ہے خنس کی قسم. خنس کیا ہے؟ وہ ستارے ہیں جو کبھی دکھتے ہیں اور کبھی بوجھ جاتے ہیں، کبھی دکھتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں. جب رات آتی ہے تو دکھتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو چھپ جاتے ہیں. ان ستاروں کی قسم اٹھا کر اللہ کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. یہ جو ہم نے بتایا، یہ جو آیات ہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور جبرائیل کون ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑے ہی مرتبے والے ہیں اللہ کے پاس. مطاع ثم امین، ان کی ساری ملائکہ کی جماعت ان کی تباہ کرتی ہے. ثم امین، اور انتہائی امانت دار ہیں. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے جو صاحب ہیں محمد رسول اللہ، انہیں کوئی جنون نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے جبرائیل کو دیکھا ہے اس وقت جب جبرائیل انہیں لے کر آسمان میں اڑے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، اور غیب کی باتیں تم سے چھپاتے نہیں ہیں، یہ غیب کی باتیں تم سے چھپاتے نہیں. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شیطان کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اتنی سارے باتیں آ گئیں، حق ثابت ہو گیا، بھاگ کہاں رہے ہو، کس راستے میں چل رہے ہو، کہاں جا کر رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے ساری انسانیت کے لیے. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يَسْتَقِيمُ، یہ یاد دہانی یہ بتاتی ہے کہ بھائی چاہو تو سیدھے راستے میں رہو، چاہو تو تمہاری مرضی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور یہ جان لے کہ انسان سوچنے سے پہلے اللہ نے اسے سوچ لیا اور اللہ نے اسے اپنی کتاب میں لکھ رکھ لیا. تو یہ سورہ تکویر عزیز ساتھیوں، اس میں دیکھیے اللہ نے شروع میں قیامت کی ایسی تصویر کشی کی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، سورج کے ساتھ کیا ہوگا، ستاروں کے ساتھ کیا ہوگا، پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور اونٹوں کے ساتھ کیا ہوگا، جانوروں کے ساتھ کیا ہوگا، دریاؤں سمندروں کے ساتھ کیا ہوگا، اور لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے گا،
اور جن لوگوں پر ظلم ہوا انہیں کیسے پوچھا جائے گا، اور ظالمین کس کا کیا سلوک ہوگا، اعمال نامے کیسے تقسیم کیے جائیں گے، آسمان کا کیا حشر ہوگا، جہنم کا کیا حشر ہوگا، جنت کو کیسے قریب کیا جائے گا، اور ہر نفس اپنے اعمال کے بارے میں کیسے باخبر ہوگا، یہ ساری تفصیل ہم دیکھتے ہیں شروع میں اس سورت کے آغاز کی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قیامت کے احوال جاننا چاہتے ہو اس سورت کا ضرور مطالعہ کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کے آیتوں میں کیسے قیامت کی تصویر کشی کی گئی ہے، انشاءاللہ ہم یہ کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے سوالات ہیں؟ ٹھیک ہے، سوالات کرنے سے پہلے ہم ہماری تحفوں کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ چلیے پہلا سوال پوچھتے ہیں آپ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پہاڑوں کے ساتھ کیا حشر کرے گا؟ بہت ساری باتیں آئیں، اس میں کوئی دو بات بتائیے، پہاڑوں کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا، کوئی دو آپ بتائیے۔ زکریا، ہاں احسنت، آئیے ماشاءاللہ۔ نام کیا آپ کا؟ مبارک۔ دوسرا سوال، میں نے دوران گفتگو یہ بتایا کہ ایک یہودی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتیں بتاتا ہے، وہ کیا باتیں تھیں؟ آپ بتائیے، آپ اینک، ویری گڈ۔ آ جائیے آپ، نام کیا ہے آپ کا؟ زاہد، مبارک۔ مشکل سوال۔ یوم تمور السماء مورا، مورا کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائیں گے؟ ہاں ہاں، نہیں غلط۔ یوم تمور السماء مورا، ہاں، طی، وہ ہے طی، کطی السجل للکتب، یوم نطوی السماء، طی کا مطلب فولڈ کرنا، یوم تمور السماء مورا، ہاں چیر نہیں، ہاں ہلا دیا جائے گا۔ آئیے ماشاءاللہ، ایسے ہی تکا لگ گیا نہیں۔ چلیے بہرحال آپ جو ٹوپی پہنے ہیں اس کے ساتھ اسے بھی پہنیے گا۔ نام آپ کا؟ حبیب، مبارک ہو۔ تو مورا کا مطلب ہلا دیا جانا، حرکت میں ڈال دیا جانا۔ فولڈ کرنے کے لفظ ہے طی، یوم نطوی السماء، جب ہم آسمان کو فولڈ کریں گے۔ چلیے آج کے جو سوالات ہیں آن لائن میں پوچھے گئے ہیں، سوال ایک کر رہے ہیں کہ ڈائمنڈ رنگ میں کیا زکوٰۃ ہے؟ یاد رکھ لیجئے زکوٰۃ صرف سونا، چاندی اور کیش میں ہے۔ ڈائمنڈ، پلیٹینم، روبی جو بھی ہیں، جتنی بھی قیمتی جتنی بھی پتھریں ہیں، ان پتھروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی قیمتی ہوں، ان میں زکوٰۃ جاری نہیں ہے۔ اس میں اگر سونا مکسڈ ہے تو وہ سونا آپ کے دوسرے گہنوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرے گہنے نہیں، صرف اتنا ہی سونا ہے، تو چیک کریے کہ کیا یہ نصاب کو پہنچتا ہے، کیا یہ 84 گرامز کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ اگر پہنچتا ہے تو اس میں سے 2.5% آپ کو دینے ہیں انشاءاللہ، واللہ اعلم۔
سوال کر رہے ہیں کہ کیا صرف سلفی علماء کا فتویٰ ہی صحیح ہے؟ دیکھیے، علماء جو بھی بات دلیل سے اور صحیح نہج کی بنیاد پر پیش کریں وہ بات قبول کرنی چاہیے۔ اب سلفی علماء کے فتوے صحیح اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دلیل کی بنیاد پر اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی دلیل کی بنیاد پر اپنی بات پیش کرے اس کا فتویٰ صحیح ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ صرف سلفی علماء کا نہیں، سلفی علماء اس لیے ان کے فتوے قابل قبول ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ہر بات ان کی دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر شوہر غریب ہے تو اسے کیا بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ تو کل ہم نے کہا کہ ہاں دے سکتی ہے۔ تو اب یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو اس اعتبار سے پیسے مل جائے تو پھر وہ لائے گا پیسے، پھر اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، تو کیا اس صورت میں وہ بیوی کو لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ شوہر اپنا فرض ادا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، ایسی صورت میں لینا جائز ہے انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ بغیر وضو کے کیا قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ آرام سے قرآن آدمی سو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، اٹھ کر، چلتے ہوئے، کسی بھی حالت میں وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، البتہ مصحف کو چھینے کے لیے۔ دیکھیے، قرآن الگ چیز ہے، مصحف الگ چیز ہے۔ مصحف یہ جو پرنٹڈ شکل میں ہے اس کو ہم مصحف کہتے ہیں۔ اب جو پڑھتے ہیں یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں نے جو پڑھا ہے قرآن ہے، اسے اگر لکھ دیا جائے تو کیا ہے؟ مصحف ہے۔ تو مصحف کو پکڑنے کے لیے اہل علم نے کہا، چھونے کے لیے اہل علم نے کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ وضو میں ہو۔ تو مصحف بغیر وضو کے چھونا صحیح نہیں، قرآن بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، بغیر وضو کے پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اگر آپ بغیر وضو کے ہیں، آپ کے سامنے مصحف ہے، آپ مصحف کو نہیں چھین رہے ہیں، کوئی بھی چیز کے استعمال کر کے آپ صفحات کو الٹ رہے ہیں تو بالکل جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے زمین خریدی تھی جو میرے والد صاحب کے نام پر تھی، بعد میں اب والد صاحب کا کوئی انکم نہیں ہے، میرا بھی کوئی انکم نہیں ہے، تو زکوٰۃ دیں؟ زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمین پر جو بھی انسان چیز استعمال کرنے کے لیے لیتا ہے، اس کے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی کیوں نہ ہو، مہنگی سے مہنگی گھڑی کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس مہنگی سے مہنگی زمین کیوں نہ ہو، گھر کیوں نہ ہو، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کی بزنس کرنے کی نیت نہ کر لے۔ میرے پاس 2 گھر ہے، یہ گھر میں بیچنا چاہتا ہوں اور میں نے کہہ دیا لوگوں سے کہ بھائی پارٹی لگاؤ، لوگ آ رہے ہیں اور نیت کر کے 1 سال گزر گیا، تو اس کے بعد وہ گھر کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کا بن گیا بزنس پروڈکٹ۔ جو چیز بزنس پروڈکٹ بن گئی اس پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ 1 سال گزرنے پر اس سے 2.5% زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ جو دکان وغیرہ میں جو پگڑی دیتے ہیں، ہے نا، پگڑی وغیرہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اس تعلق سے شریعت خاموش ہے، یہ عرف کے حساب سے چلنا ہے۔ عرف کہتے ہیں لوگوں کے درمیان یہ کیسا ہے، لوگوں کے درمیان یہ چیز چالو ہے، ایسا ہی ہے کہ دکان خریدنے سے پہلے پگڑی کا پیسہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دکان اپنے قبضے میں لیا جاتا ہے، ایسا اگر لوگوں کے اندر چلن ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں دین میں چلنا چاہتا ہوں اور جنت جانا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا اعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ برحق ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں، کیا میں جنت جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جنت جاؤ گے۔ یعنی جو فرض کام ہے انہوں نے اسے کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو آپ فرض چیزوں کو کر لیں اور اس کے بعد حرام چیزوں سے بچ جائیں۔ فرض چیزوں کے کرنے سے آپ جنت کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہیں، حرام چیز سے بچتے ہیں تو جہنم سے چھٹکارا آپ کو مل جاتا ہے۔
تو اس اعتبار سے آپ جنت میں اینڈ اپ کریں گے. تو یہ دو کام آپ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ ضرور جنت جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالیں. آمین یا رب العالمین. کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لعن اللہ زوارات القبور. ایک دوسری بات میں لعن اللہ زائرات القبور. اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارتیں کرتی ہیں، قبروں میں بار بار جاتی ہیں، ہے نا. ان لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت بھیجی ہے. لیکن شب برات میں ہماری عورتیں، تو میلہ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. قبرستان جو ہے ایک ایگزیبیشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. قبروں میں لائٹیں لگا کر، ان کی زندگی میں اتنی لائٹیں وہ دیکھی نہیں ہوں گی، اتنی لائٹیں ان کی قبروں میں لگا کے ایک پورا منظر ہی اگل بنا دیا ان ظالموں نے. قبرستان کی روح کھینچ لی ان ظالموں نے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب آدمی بدعتوں کو چھوڑتا ہے، سنتوں کو چھوڑتا ہے، بدعتوں کے قریب ہو جاتا ہے، تو شیطان انہیں ایسے ہی ہر غلط چیز کو چمکا کر دکھاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو عورتیں قبرستان نہیں جائیں گی. کیوں نہیں جائیں گی؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. اہل علم نے کہا کہ قبرستان میں جو ماحول ہوتا ہے وہ اسے جھیل نہیں سکتی، وہ اتنی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے، قبرستان میں وہ قبریں ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہڈیاں باہر نظر آتی ہیں، کبھی کبھار قبروں میں گڈھے ہوتے ہیں، کبھی کبھار قبروں سے جانور نکل آتے ہیں. تو یہ مناظر عورتیں شاید برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے انہیں ان چیزوں سے روک دیا گیا ہے. وہ میت کے لیے اپنے گھروں سے دعا کریں گی، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھروں سے دعا کریں گی، انشاءاللہ ان کی دعائیں پہنچے گی. سوال یہ کر رہی ہیں کہ میں ایک ہوٹل چلی گئی تھی یا پھر چلے گیا تھا کھانا خریدنے کے لیے. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہوٹل غیر مسلمانوں کا ہے، تو میں کیا کھانا غریبوں کو دے سکتا ہوں؟ پہلے تو دیکھیے، جتنے بھی ہمارے علم کے مطابق جتنے بھی ہوٹل ہوتے ہیں یہ سب کہاں سے گوشت خریدتے ہیں؟ سلاٹر ہاؤس سے. اور سلاٹر ہاؤس میں مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں. اگر وہ تجارت کرنے والا ہندو بھی ہو، اس کے بھی جانور ہوں، تو وہ ذبح مسلمانوں سے کرواتا ہے، وہ ذبح مسلمانوں سے کرواتا ہے. تو اس لیے تو آپ ان کھا سکتے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو کہ فلاں ہوٹل والا فلاں لوگوں سے خریدتا ہے جہاں ہندو جانور ذبح کرتے ہیں یا پھر کوئی دوسرے مذہب والے جانور ذبح کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کا کوئی علم نہیں، ان جنرل آپ جا رہے ہیں، تو یقین رکھیے کہ یہ سارے لوگ جہاں سے گوشت خریدتے ہیں وہ گوشت اکثر مسلمان سپلائی کرتے ہیں. اگر غیر مسلمان بھی ہو تو ان جانوروں کو مسلمان کاٹتے ہیں. انشاءاللہ یہی ہمارا علم ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اگر اس سے علاوہ کوئی چیز آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ عمل کریے گا انشاءاللہ. تو آپ کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا دوسری بھی سفارش کریں گے؟ آپ نے دیکھا شہید اپنے رشتہ داروں میں سے 70 کے حق میں سفارش کرے گا، نیک لوگ سفارش کریں گے، ہے نا. اور حافظ القرآن سفارش کریں گے، دین پڑھے ہوئے لوگ سفارش کریں گے. تو سفارشیں ہوں گی، لیکن سفارشوں کے تعلق سے ہم یہ جان لینا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے من مانے سے سب کی سفارش نہیں کرے گا. انہیں باقاعدہ کہا جائے گا کہ آپ کی سفارش ان لوگوں پر چلے گی تو ان کے حق میں وہ لوگ سفارش کریں گے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ مدینہ برباد کر دیا جائے گا، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اگر ایسا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اس کا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روض مبارک ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے گا، وہ تو محفوظ رہیں گے. کہیں پر بھی ذکر نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا، اس کا تو ذکر نہیں ہے. مسجد میں جانور آ جائیں گے، بالکل کھنڈیر بنا دیا جائے گا، اس کا تو ذکر ہے. لیکن قبروں میں کچھ ہوگا یا پھر قبروں کے ساتھ کچھ بدسلوکی ہوگی، اس کا تو ذکر نہیں ہے. تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ.
سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، آپ آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنے سجدے کی طرف اپنی نظر رکھیں، اپنے سجدے کی طرف اپنی نظر رکھیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی آنکھیں بند کر کے کھل لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بند کر کے کھل لیتا ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ آنکھیں بند کریں گے شیطان آپ کو سلا دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آنکھیں بند کرنے سے نقصان زیادہ ہوگا، تو آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے سجدے کی طرف نظر رکھیں، تو آپ اچھی طریقے سے انشاءاللہ کنسنٹریشن کر سکتے ہیں۔ اس کی عادت ڈالنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے آپ نماز میں نہیں پڑھیے گا۔ سوال کر رہے ہیں کہ میرے گہنے ہیں، میرے شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ قرض دار ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا، اگر قرض ہے، اب اس کا وقت آ گیا ہے، قرض فوراً دینا ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے قرض دیں، اس کے بعد جو پیسہ بچا کچا ہے اس پر زکوٰۃ نکالیں۔ یہی طریقہ ہے۔ مانگنے والا مانگ رہا ہے، اسے پیسے چاہیے، تو آپ ان پیسوں میں سے سب سے پہلے قرض نکالیں، اس کے پاس جو پیسے باقی ہیں اس میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ کے شوہر کے پاس کوئی پیسے نہیں، آپ کے پاس گہنے ہیں، تو گہنے بیچ کر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر آپ گہنے بیچ کر وہ زکوٰۃ آپ کے شوہر کے قرض داروں کو دے رہی ہیں تو یہ بالکل جائز ہے انشاءاللہ۔ ایک تنبیہ، عام طور پر عورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ امام کے ساتھ وتر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تہجد پڑھتے ہیں اور دوسری نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلوا اواخر صلاتکم وطرا، اے لوگو آپ کی نمازوں میں سب سے آخری جو نماز ہونی ہے وہ ہے وتر کی نماز۔ آخری نماز کیا ہے؟ وتر کی نماز، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو وتر مت پڑھیے، آپ بیٹھے رہیے، امام اگر وتر پڑھ رہے ہیں تو آپ وتر کی نماز سنیے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہیں، اور امام نماز ختم کر کے جب جائیں تو آپ چلے جائیں، اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ عام طور پر عورتوں میں دیکھا گیا کہ یہ امام کے ساتھ بھی وتر پڑھ لیتی ہیں، پھر تہجد پڑھتی ہیں، پھر وتر پڑھتی ہیں۔ ایک رات میں دو وتر ہوتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں دو وتر کا امکان نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں ہم جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ حاضرین کے پاس اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھیے گا، ورنہ مجلس ختم کر لیتے ہیں۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری وغیرہ میں موجود ہے، انہوں نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کے بندیوں کو مساجد سے روکیے مت، اللہ کی بندیوں کو مساجد سے روکیے مت۔ بیوتہن خیر لہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہے مسجد سے، مسجد سے ان کے گھر افضل ہے۔ اگر وہ مسجد جانا چاہتی ہیں ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے، اور اس زمانے میں دین سیکھنے کے لیے وہ گھر میں بیٹھی بیٹھی اس کا انتظام نہیں ہے تو وہ مسجد کو آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دین سیکھنے کے لیے، بیانات سننے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، ٹھیک سے عمل کرنے کے لیے مسجد میں آتی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ واللہ اعلم۔ خبر بھی انسان کو، ہاں دیکھیے ہم نے جب قبر میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ قبر ہی جب آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کے باوجود کیا وہ آخرت میں پریشان رہے گا؟ دیکھیے قبر میں اس کے جنت کے ٹھکانے کو بتا دیا جائے گا، قبر میں وہ آرام سے رہے گا، اور قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو اب یہاں پر بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے ان کے کھاتے میں گناہ ہوں گے، ان کے کھاتے میں دوسرے مسائل ہوں گے، نیکیاں تو ہیں، جنت کو جائیں گے، لیکن بعض دوسرے بھی ان کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اس کے اعتبار سے ہر آدمی کے اس کے اعمال کے اعتبار سے اسے قیامت کے دن وہ ہولناکیاں جھیلنی پڑیں گی۔ واللہ اعلم۔ مجلس ختم کرتے بولیے۔
سوال کر رہے ہیں کہ جو زیورات جو استعمال میں ہے ان میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. دیکھیے یہ صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا ہوا آ رہا ہے. کب سے؟ صحابہ کے زمانے سے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو زیورات استعمال میں ہیں ان کی کوئی زکوٰۃ نہیں. اور ان کے زمانے میں دوسرے صحابہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے سونے میں، استعمال کرے یا نہ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسما بنت ابی بکر کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ان کنگنوں کا زکوٰۃ ادا کیا ہے؟ نہیں کیا تو جان لو کہ یہ جہنم کی آگ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اختلاف چلے ہوئے آ رہا ہے. اس میں سیفر سائڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو زیور ہیں آپ نے ایک مرتبہ پہنا ہے، 2 مرتبہ پہنا ہے، بہرحال وہ زیور ہیں، سونا ہے، آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیے. یہی سیفر سائڈ ہے اس حدیث کی روح میں، جہاں آپ نے بھی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے، وہ پہنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا. تو اسے معلوم ہوا کہ آپ کو اس کی زکوٰۃ دینے میں ہی سیفر سائڈ ہے، زکوٰۃ دینا ہی بہتر ہے. یہی اکثر علماء کا بھی فتویٰ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.